رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، یأتون بحسنات امثال جبال تہامہ، ان کے پاس نیکیاں ہوں گی اتنی اونچے ڈھیر لگے ہوں گے جیسے تہامہ کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، مسجدیں، خیر کے کام۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے پاس ثواب لینے آئیں گے تو اللہ پہاڑ جیسی ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑاتے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں صفہم لنا جلیہم لنا، اے اللہ کے پیارے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں ہم من بنی جلدتنا، وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، وہ لوگ ہوں گے کہ جب بھی وہ علیحدہ ہوتے ہوں گے، جب ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہوگا، تنہائیوں میں ہوتے ہوں گے، تو پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ڈٹائی کے ساتھ ان کا ارتکاب کرتے ہوں گے، اور اللہ کی پابندیوں کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ پامال کر کے توڑتے ہیں۔ اور آج کل تو چھپنے کے راستے بھی بہت ہیں، فیک آئی ڈی بنا لیں، غلط نام سے آپ چینل بنا لیں، اپنے آپ کو چھپا کے آپ ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ بنا لیں، اپنے آپ کو چھپا کے آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں ڈارک ویب سائٹ بنا لیں، اپنے آپ کو چھپا کے آپ اپنے موبائل کو انکرپٹ کر لیں، پاسورڈ لگا لیں، کوڈ لگا لیں، دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ ہی نہ سکے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی نے ایک جگہ پہ لکھا کہ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی نظر میں نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں، اتنا سا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کوئی برائی کرتے ہیں اور جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر میں نیک تھے اور لوگوں کی نگاہوں میں ریاکاری کرنے کے لیے وہ نیک بنتے تھے، لیکن تنہائیوں میں وہ اللہ کے باغی تھے۔